السلام علیکم۔ پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن۔ ناظرین، حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، دوسری طرف حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے گئی لیکن بل منظور نہ کروا سکی۔ پارلیمنٹ میں ناکامی کے بعد بھی حکومت کو چین نہیں آیا، سکون سے نہیں بیٹھی، کوششیں کرتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی راستہ نکالا جائے، سینٹ میں خفیہ رائے شماری کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک آرڈیننس تیار کیا۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک ترمیم کے لیے صدارتی آرڈیننس نافذ کرنے کے حکومتی اقدام کی منظوری دی اور اب یہ صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ ایاز امیر صاحب، معاملہ تو بھی سپریم کورٹ میں ہے، عدالت کی رائے کے بغیر ہی آپ یہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، کیا درست فیصلہ ہے؟ نہیں، ان سے صرف ایک وہ پوچھا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے، آئین میں آرٹیکل ایک ہے 226 جو کہتا ہے کہ تمام ووٹنگ سیکرٹ ہوگی اور سوائے چیف منسٹرز کے اور پرائم منسٹر کے۔ وہ اگر رائے دے دیں گے تو یہ نفاذ اس کا ہو جائے گا، اور لیکن آرڈیننس میں صاف درج ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی اوپینین آف دا سپریم کورٹ، تو اس میں تو کوئی حرج ہونی نہیں چاہیے۔ مشروط ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس سے جو ہے تھوڑا سا وہ جو بیوپار ہے سینٹ کے ووٹوں کا، جو ہم جانتے ہیں کہ بیوپار کی منڈی لگتی ہے، وسیع پیمانے پہ نہیں لیکن چند ایک سیٹیں ہوتی ہیں جو کہ اس بیوپار کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کئی نام ہیں، نام تو یہاں کیا لینا، بڑے خوش نصیب خاندان ہیں، ان کی پوری کھیپ جو ہے والد صاحب کیا اور فرزندان کیا الیکٹ ہوتے رہے ہیں، کبھی فرنٹیئر سے کبھی کہیں اور سے، تو آیا ہم اسے روکنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سنجیدہ ہے حکومت؟ ٹرائبل ایئرز فاٹا ہے، نہیں حکومت تو بالکل سنجیدہ ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ پہلے ہنگامہ وہ جو خطرہ مول لیا نیشنل اسمبلی میں، اب انہوں نے آرڈیننس کر دیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اس کے خلاف لیا، وہ جو مشروط کیا گیا ہے، ایسے کوئی قباحت ہوئی تو آرڈیننس پھر لیپس کر جائے گا، وہ بے اثر ہو جائے گا، تو اس پہ کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز، آج بلاول نے بھی وہ لمبی چوڑی وہ تقریر دے ڈالی ہے، یا جو نون لیگ وغیرہ کر رہے ہیں، مطلب مخالفت برائے مخالفت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ بیوپار کی منڈی یہاں پہ لگے، یا تو سارے کہیں کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اتنی ایمانداری سے وہ ووٹنگ ہوتی ہے کہ کبھی ایسے خطرہ آتا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، میڈیا والے جانتے ہیں، پارٹیز والے جانتے ہیں، پارٹیز کے سربراہان جانتے ہیں کہ بیوپار کی منڈی لگتی ہے، تو اسے روکنے کا مطلب اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی چاہتے تو سب ہی ہیں سلمان صاحب کے شفاف الیکشن ہو، مریم نواز بھی حامی ہیں اوپن بیلٹ کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا سلمان صاحب کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ دیر کے لیے بھول جائے کہ بھی سامنے عمران خان ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل کو یہ ترمیم ہو گئی تو جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی اس کو تو فائدہ ہوگا، تو مستقبل کے فائدے کے لیے کر لیں ترمیم۔ دیکھیں مریم، کل بھی ہم یہاں یہی بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی بیسیکلی جو ذمہ داری ہے اراکین پارلیمنٹ کی، وہ تو قانون سازی ہے، اور اس حوالے سے کس حد تک حکومت سنجیدہ ہے یا کس حد تک اپوزیشن سنجیدہ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ 4 فروری کا واقعہ جب یہ ترمیمی بل پیش کیا گیا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کھڑے ہوئے، پھر راجہ پرویز اشرف صاحب سے مائک کی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس چلا گیا، پھر شاہ محمود قریشی ایک نئی وہاں پر ہنگامی صورتحال طاری ہو گئی، اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اجلاس کے دوران جو کورم کی نشاندہی وہ ایک فیڈرل منسٹر نے کی ہے، تو اس کا مطلب حکومت کس حد تک سنجیدہ تھی وہ بھی سامنے۔ اب بات جو ایاز صاحب نے کی ہے، بات 100% درست ہے کہ منڈی لگتی ہے غیر اعلانیہ طور پہ، اور وہ اچھی بات ہے کہ وہ نام نہیں لیتے کہ وہ ماضی کے اندر پختونخوا کے اندر، اب وہ سلسلہ پنجاب کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سنجیدہ
बिल पे भी इनका कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। जब इमरान खान साहब तो इसलिए कि माजी के अंदर जो सेनेट का इंतखाबात हुआ उनके 20 अरकान असम्बली बिके थे और उन्होंने अच्छा किया कि उनको उन्होंने सैक किया, फिर वो भी उन्होंने भी कोर्ट से रजू किया था। पंजाब के अंदर भी इस तरह का वाक़या हुआ कि मुस्लिम लीग नून की एक सीट यहाँ से कम हो गई, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अपने असर रसूख से वो भी बन गए। इसी तरह बलोचिस्तान का भी मामला है। मैं समझता हूँ कि पहले सदारती रेफरेंस आया, कोर्ट में रजू किया, फिर आईनी तरमीमी बिल आया, अब जो है वो ऑर्डिनेंस जारी हो गया और गालबन जो मैं समझ पाया हूँ कि इसलिए वो जल्दी किया ऑर्डिनेंस में कि जब शेड्यूल आ जाता है तो फिर शायद आर्डिनेंस से जारी नहीं हो पाता। लेकिन ये जो आर्डिनेंस का जारी करना होता है ये हंगामी बुनियादों पे होता है कि जब असम्बली इन सेशन ना हो। 4 फरवरी को तो इजलास पर वो किया गया है, अब इतलात ये है कि शायद 15 को इजलास भी बुलाया जा रहा है। अच्छा। बात ये कि हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? देखें, बात ये सबसे ज़्यादा बात इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं इसलिए कि उनको हाथ लगे हुए हैं। उसके बाद आपने दुरुस्त कहा कि मरीम नवाज साहिबा ने भी इसकी तायीद की थी। अब बात ये कि उनका इख्तलाफ क्या है अपोजिशन का? देखें, अगर तो सिर्फ ये तरमीम लेके आते हैं कि ओपन हैंड की तो शायद वो भी इसकी, उसके साथ एक और चीज़ भी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल लोग जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर अपनी वो एज छोड़ देंगे। अब उस पे अपोजिशन का वर्जन ये है कि इमरान खान साहब अपने कुछ दोस्तों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए बात कौन, ये उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जो परेशानी गवर्नमेंट को लाहक है वो अरकान असम्बली के हवाले से है। और अरकान असम्बली के माजी के अंदर भी लोग अकोमोडेट होते रहे हैं, टेक्नोक्रेट के आते रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हुकूमत ये समझती है कि शायद अरकान असम्बली दोनों साइडों पे, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बज़ाहिर शोर हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है ओपन हैंड पे। हो सकता है कि कहीं अपोजिशन के साथ ही ना कोई हाथ हो जाए और कल को वो कहें कि गवर्नमेंट तो कहेगी कि जी हमने तो कहा था कि आप ओपन हैंड से कर लें। लिहाजा एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। लेकिन मरियम, मैं समझता हूँ, मैं अरकान असम्बली से भी मिला हूँ, वो इस तरमीम को अपने ऊपर अदम एतमाद समझ रहे हैं। वो कहते हैं जी हम लाखों वोट लेके आए हैं, अगर हमारी पार्टी लीडरशिप हमारे पे इस बात पे भी एतमाद नहीं कर रही तो फिर हम उन पे एतमाद क्यों करें? लिहाजा मेरा ख्याल गवर्नमेंट को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जितनी वो नजर आ रही है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये आईनी तरमीम इसलिए मसला बन गई क्योंकि हुकूमत ने मसलहत पसंदी से काम नहीं लिया, बहुत जल्दबाजी की, अब जल्दबाजी में ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? इलेक्शन तो दोनों तरीके से हो सकता है। माजी में सीक्रेट बैलेट से है, ओपन बैलेट से भी इलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम नज़र आती है ग़ालिबन जिसको हुकूमत जल्दी से बाईपास करना चाहती है कि एक तो है इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका के आर्टिकल अमेंड किया गया और वो किया जा सकता है ऑर्डिनेंस से। ग़ालिबन 122 है उसका दफ़ा 81 और 185। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोविज़न मौजूद है 226। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 2 इलेक्शंस के अलावा बाकी इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब मेरे इल्म में ये नहीं है कि एक आप ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो वो जो ऑर्डिनेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज है उसका क्या है, वो उसको हम भूल जाएं या ये भूल गए हैं हुकूमत वाले, या वो रेलेवेंट नहीं है, हमें नहीं पता। मेरे नज़दीक तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी होती है ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर, लिहाजा और प्रेसिडेंस होती है लीगल हलकों के अंदर। फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से उन्होंने उसको लिंक किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक और जो इसमें चीज़ जहन में रखनी ज़रूरी है कि देखिए पाकिस्तान में हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होता है। अब जो हारती है पार्टी वो कहती है जी दादरी हो गई। तो जहाँ इलेक्शन इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि हर इलेक्शन को आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ बेहतर यह है कि इलेक्शन के लिए जो तब्दीलियाँ की जाएँ वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से गुफ्तगू के बाद की जाए। जो यूनिलेटरल एक्शंस होते हैं ऐसी सूरत हाल में मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले से हुकूमत की मुश्किलात में कमी आएगी। अच्छा। या इस फैसले से इलेक्शन ग़ालिबन जिस तरह हुकूमत चाहती है उस तरीके से होगा। दूसरी पार्टियां भी एक्सपीरियंस है, उनके वोट इधर से उधर होते हैं जिनका अभी
تذکرہ ہوا، لیکن چونکہ حکومت میں اور اپوزیشن میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اگر حکومت یہ کہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اپوزیشن والے غور کریں گے کہ واقعی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو یہ تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی ہے کہ ایک چیز جو اپوزیشن بھی چاہتی ہے وہ اکٹھے ہو کے اس سٹیج پہ اس لیے نہیں کر رہے کہ حکومت کا انیشیٹو ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی سیاست کس ڈائریکشن میں جائے گی، کہ کوئی کام بھی اچھا ہو برا ہو، کوئی کام بھی مل کے کنسنسس سے ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ نہیں ہوگا. احسن اقبال صاحب نے بیان کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب اپوزیشن کا کوئی شخص بیان دیتا ہے تو حکومتی وزراء اس پر پانی چھڑکنے کے بجائے پیٹرول چھڑک دیتے ہیں. تو حکومت تو صبر اور برداشت کا نام ہے. خاور، کیوں اسلام آباد میں ایسی ہوائیں ہیں؟ کیوں حکومتی وزراء اتنے سیخ پا ہو جاتے ہیں؟ پلس آرڈیننس لانا درست ہے؟ سرٹنلی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ سیاست ہے وہ جب سے یہ حکومت میں آیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ماضی کے اندر ہوتا تھا، ایک پارٹی حکومت میں آ جاتی تھی تو وہ کہتے چلیں ٹھیک ہے حکومت میں آگے بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر آرام سے سارے معاملات آگے چلنا شروع ہو جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جو ہوا، 2013 میں جو کچھ ہوا، زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے الیکشن آگے پیچھے ہو گیا لیکن کوئی نہیں مسئلہ، ہم نے 5 سال حکومت کی ہے آپ بھی کریں. اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ اعتراض بھی لگتا رہا کہ جی آپ تو بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے. 2-3 جو قانونی کلیریفیکیشنز ہیں نا، نمبر 1 جو بالکل غالباً نہیں سلمان غنی صاحب، یہ قانونی بات ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس وقت تک قانون موجود ہوتا ہے اسی کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں. لہٰذا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 11 فروری تک جو ہے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل ڈٹرمنیشن، لہٰذا اس سے پہلے یہ ایک انہوں نے آرڈیننس ایشو کر دیا ہوا ہے اور یہ کنڈیشنل کر دیا ہے سپریم کورٹ کی فائنل ڈٹرمنیشن سے. لہٰذا اس پہ تو کوئی میرے خیال میں کوئی ابہام بالکل یا کوئی کنفیوژن رہ ہی نہیں جاتی کہ حکومت کوئی سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں وہ لے کے گئے ہوئے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ ایکٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، لہٰذا ایکٹ کے اندر تبدیلی جو ہے وہ قانونی جو ہے آپ امینڈمنٹ سے کر سکتے ہیں. آئینی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی ہاؤس کے اندر چاہیے ہوتی ہے، وہ تو حکومت کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. لہٰذا جو آپ نے آئینی جو سمپل جسے قانون سازی کہتے ہیں اس کے لیے آرڈیننس آپ استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی آئینی امینڈمنٹ ہونی ہے تو آٹومیٹیکلی یہ جو قانون ہے یہ لیپس کر جائے گا. لیکن بنیادی طور پہ جو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے نا مریم، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. وہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بار بار بات ہوتی ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی کیا ہوا ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ آرگومنٹ ہے کہ ہمیں اوپن بیلٹنگ کی طرف جانا چاہیے. لہٰذا اگر حکومت اس کے اوپر انسسٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ سارے جو آپشنز ان کے پاس آئینی قانونی ہیں وہ ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقہ نہیں اپنایا گیا، پہلے بات چیت ہوتی ہے، نہ اتفاق رائے قائم کیا گیا ہے، نہ مختلف جماعتوں سے بات کی گئی ہے، بس جلد بازی میں لے آئے ہیں ترمیم. یہ تو اپوزیشن کا ایک آرگومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تب سے پہلے دن ہی جو تقریر ہو گئی کہ جی آپ سلیکٹڈ ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کے خلاف ہیں، وہ جو ایک آپ کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہوا ہے نا کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے، بڑی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا الیکشن چوری کر کے آیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو آرام سے حکومت کرنے نہیں دینی. پچھلے 2.5 سال کے دوران کسی ایک سیشن میں بھی ہمیں اپوزیشن سیریس نظر نہیں آئی. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا اپوزیشن کی طرف سے کوئی قانونی امینڈمنٹ، کوئی آئینی امینڈمنٹ اس ہاؤس کے اندر آئی ہے جس کے ذریعے وہ کمپریہنسو کوئی چاہ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز چاہ رہے ہیں، یا ملک کے اندر احتسابی عمل جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، وہ ہمیشہ شاکی رہتے ہیں نیب کی تمام کارروائیوں کے اوپر، اس کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ڈرافٹ یا امینڈمنٹ ہاؤس کے اندر پیش کی؟ بالکل نہیں کی. سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی ہے، وہاں سے تو بڑے آرام سے وہ پاس بھی کروا سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوا. لہٰذا وہ سیاست ہو رہی ہے اور بنیادی طور پر چونکہ لڑائی جھگڑا ہے اپوزیشن کے درمیان، متحدہ اپوزیشن کا، تو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھجوانا. لہٰذا وہ جو بات چیت جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے کوئی کنسنسس کے ذریعے، کہیں کو بیٹھ کے کسی اچھے ماحول میں اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے، وہ تو نہیں ہو رہی. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو انہوں نے آرگومنٹ لیا ہے یہ کتنا قابل قبول ہوتا ہے. باقی وہ بھی جو ایک بات ہے، دیکھیں آلریڈی
ہمارے ملک کے اندر جو ڈیول نیشنلز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور سینیٹر بن سکتے ہیں. ابھی تک وہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے اپنی نیشنلٹی چھوڑتے ہیں. موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ ایک باہر سے بندہ الیکشن لڑنے آتا ہے تو جب اس کا الیکشن ہو جائے تو پھر اسے کہا جائے کہ وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑ دے, کیونکہ پہلے بیچارہ وہ نیشنلٹی بھی چھوڑ دے, یہاں پہ الیکشن بھی ہار جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ آپشن رہنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس نہیں یہاں پہ اس کی کوئی دال گلتی تو واپس چلا جائے. یہ حکومت کا آرگومنٹ ہے, اس کے اوپر یقینی طور پر بحث ہو سکتی ہے, پارلیمان کے اندر کنسنسس ہو سکتا ہے, چونکہ ایک ڈیول نیشنلٹی کا کانسیپٹ ہے ہمارے ملک کے اندر. تو لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بات چیت ہی نہیں ہو رہی. اور آگے بڑھتے ہوئے یہ پوائنٹ میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے مودی کو دعوت دی ہے کہ وہ مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں, لیکن اپوزیشن کے ساتھ وہ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں. کیا یہ غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم والی بات نہیں؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے اپنے پینل کے سامنے سوال رکھا تھا. ایاز صاحب, کیا اپوزیشن اتنی بری ہے کہ آپ مودی کے ساتھ تو ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں مذاکرات کی, لیکن اپوزیشن کے ساتھ نہیں؟ آپ نے تو اچھی خاصی شاعری جو ہے وہ کھول دی ہے. بھائی مودی سے یہی کہا ہے کہ ہندوستان سے بات چیت کریں, کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اس میں کیا بری بات ہے. اور جہاں تک آپ اپوزیشن کا کہہ رہی ہیں تو اپوزیشن کے بارے میں بھی وزیر اعظم یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, این آر او پہ بات نہیں کروں گا. وہ تو ویسے دیکھیے, ہماری جمہوریت میں کئی نقائص تھے اور بتدریج انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. فلور کراسنگ, ایک پارٹی سے دوسری چلی جانا پہلے عام ہوا کرتا تھا. 50 کی دہائی میں تو گورنمنٹس جو ہیں وہ ایک پرائم منسٹر تھا ہوتا, اسکندر مرزا یا غلام محمد راتوں رات انہیں گھر بھیج دیتے تھے اور وہ سارے کے سارے کھیپ کے دوسری پارٹی میں چلی جاتی تھی. فلانی پارٹی سے ریپبلکن پارٹی میں جا رہی ہے, اسکندر مرزا جو چاہتے تھے. یہاں بھی ہوتا رہا تھا, فلور کراسنگ ہوتی تھی. اب جو ہے ترمیم قانون میں کی گئی ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے تو آپ اپنی ممبرشپ لوز کریں گے. یہ بہت ساری جمہوریتوں میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ضروری سمجھا گیا. اسی لحاظ سے یہاں پہ جو سینٹ کا جو ووٹوں کا بیچنا شیچنا یہ سب کو پتا ہے. اب اس میں عمران خان کی ذات آ رہی ہے تو ظاہر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, حکومت ہٹائیں گے, فلانے مہینے سے پہلے وہ چلے جائیں گے, تو ایسا کوئی اقدام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں آواز پھاڑ کے, گلا پھاڑ کے کہنا ہے کہ ہمیں منظور, لیکن کوئی بات بن نہیں رہی. آپ اوپن ووٹنگ چاہتے ہیں یا آپ وہ منڈی والی بات چاہتے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی یہاں پہ اتنا کوئی کانٹیسٹ یہاں پہ ہے نہیں کہ ایسی بات نہ ہو. اور جہاں تک پولرائزڈ ایٹماسفیئر ہونا ہماری سیاست میں ہمیشہ ایک تقسیم قسم کا پولرائزڈ ایٹماسفیئر رہا ہے, اور کوئی کسی سے جا کے اتفاق رائے سے کوئی قانون پاس نہیں کرتا. جب میاں نواز شریف امیر المومنین والا آئینی ترمیم لانا چاہتے تھے 13ویں آئینی ترمیم کے تحت, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم والی کیا بات ہے, الیکشنوں والی کیا بات ہے, یہ جو تھوڑے پیرائے سے ہٹ کے عمران خان نے یہ بھی کی ہے کہ 5 سال بعد پھر وہ جانا پڑتا ہے, تو شاید وہ جو امیر المومنین والا تھا آئینی ترمیم وہ خان صاحب کو بھی اسٹڈی کر لینے چاہیے. وہ نواز شریف صاحب کو بھی بہت پسند آئی تھی, اور جو حکومت میں ہوتا اسے پسند ہی آتی ہے کہ الیکشنوں کے جھمیلے سے نکلے. لانگ ٹرم ہونی چاہیے, نہ الیکشن نہ کچھ. اور پھر تو کئی ہمارے ایسے نظریاتی صاحبان ہیں وہ تو جواز بھی نکال لیتے ہیں, جی اسلام میں تو الیکشن کی گنجائش, کو اس قسم کے الیکشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ شورا ہو اور وہ شورا رائے دے دے اور وہی ہونی چاہیے, اس پہ زیادہ یہ جو شورا جماعت اسلامی کا بھی ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں, لیکن یہ بتدریج امپروومنٹ ہو رہی ہے. اس امپروومنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو سینٹ والی چیز ہے, اور پارٹی ہیڈز کی پوزیشن مضبوط ہوگی. وہ جو لسٹ دیں گے اس کا مطلب پارٹی دے رہی ہے انہیں, وہ چاہے چہیتوں کو دیتے ہیں یا پارٹی ورکرز کو دیتے ہیں, وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے.
लेकिन अच्छी बात है, पार्टी हेड्स की पोजीशन मजबूत होगी और वो करेंगे और ऐसे हो। लेकिन इन्होंने आखिरी दम तक अपोजिशन करते रहना है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस भी वो तो पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट देखें क्या करती है। ठीक है, सब नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। अयाज साहब ने ठीक कहा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत तो अब भी है, तो जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे सलमान साहब? मरियम, तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई तारीख़ से सबक हासिल नहीं करता। कि जैसे कहा गया कि जी माजी के अंदर जो कुछ होता रहा आज भी वही कुछ हो रहा है। जिन इस्लाहात की बात खान साहब कर रहे थे इसी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं हर हफ्ते आऊँगा, और उसके बाद क्या हुआ? बात यह कि बुनियादी ज़िम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है और कानून साजी होती रही है। मुझे याद पड़ता है कि माजी की हुकूमत में भी इससे ज़्यादा परेशान कुन हालात थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी से हुकूमत का राब्ता था। उससे पहली अपोजिशन में मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान शदीद लड़ाई के दौरान भी एक वर्किंग रिलेशनशिप रहती थी। आखिर अब कौन सी ऐसी सूरत हाल है? आपने जो मिसाल दी है कि नरेंद्र मोदी साहब, वो आज नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने इलेक्शन के फौरी बाद कहा था कि वो एक कदम उठाएं, तो बार बार। और मेरा ख्याल उन्हें भी पता था कि उनका जवाब क्या होगा और अपोजिशन का क्या है। कि बात ये कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ये मशल राह होती है कि अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर ये सूरत हाल है तो आपके माशरे के अंदर क्या सूरत हाल होगी, मुख्तलिफ तबकात के अंदर क्या सूरत हाल होगी। मैं आज भी कहता हूँ कि हम कितना आपस में इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अगले दिन जब हम बैठते हैं कुछ इशूज़ पे इख्तलाफ करते हैं, कुछ में हम उनकी तायद कर देते हैं। तो हमारी क्या पार्लियामेंट इतनी बुरी है कि वहाँ पर मुखालफत बुराई मुखालफत को उन्होंने देखें। जहाँ तक ओपन हैंड की बात है, हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस तरह बिकें जैसे प्याज और टमाटर बिकते रहे और रेट निकलना शुरू हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं कि जो बात मैंने कही है, और मैं 10-12 अरकान असम्बली से बात करके ही मैं बात करता हूँ। वो कहते हैं जी कि अगर हम पे इत्मीनान नहीं है तो फिर हम क्यों इत्मीनान करें, लेकिन ओपन हैंड पे तो एक कंसेंसस नज़र आ रहा था। वो जो साथ दूसरी शिक में लाई गई है उसकी भी मैं मिसाल देता चलूँ कि जब माजी के अंदर सेनेट के इंतखाबात हुए, इसी तरह जिस तरह आज अपोजिशन खान साहब को कहती है कि वो अपने दोस्तों को अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने भी एक ख़ास बंदे को यहाँ पर इम्पोर्ट किया था। अच्छा। और उसके बाद उन्हें टिकट दी गई थी, और मुझे याद पड़ता है वो जो जनूबी पंजाब वाला सेट था उसमें उन्हें रखा गया था, तो अरकान असम्बली ने उसे वोट नहीं दिए थे। हालांकि वो शरीफ खानदान का बड़ा लायल था वो बंदा। अच्छा। जो लंदन से आया था, तो वह इलेक्शन हार गया। तो अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें अगर उन्होंने ओपन हैंड की बात थी तो इस पर बात हो सकती थी। और जब भी मैं बात करूं, जैसे वो खावर साहब ने कहा कि अपोजिशन संजीदा नहीं है, बात यह कि अपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना आसान होता है, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। मैंने तो बताया, आप जरा वो सारी वीडियो निकाल के देख लें कि बाबर अवान साहब ने वो बिल पेश किया, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब खड़े हुए बात करने के लिए, तो जनाब स्पीकर ने फ्लोर दे दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को। उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ बनी है वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और अब मेरी इत्तला ये है कि स्पीकर साहब ने उस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया है और मंडे वाले दिन उन्होंने इजलास तलब किया कि जी जो कुछ हुआ है 4 फरवरी को ये ठीक नहीं हुआ, और कस्टोडियन होता है स्पीकर, और वहाँ पर ऐवान को चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। अब अगर इस स्पीकर के हवाले से शदीद रिजर्वेशन का इजहार हो रहा है तो स्पीकर साहब को भी अपना तर्जुमा देखना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि पुरानी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं अयाज सादक को स्पीकर नहीं कहूँगा, लेकिन उसने जवाब में कहा था कि मैं उनको इमरान खान साहब ही कहूँगा। तो लिहाजा स्पीकर का रवैया जो है हमदर्दाना होना चाहिए अपोजिशन के हवाले से। और अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इशूज़ के हवाले से अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के हवाले से भी इत्तफाक राय नहीं होता, तो फिर कैसी जमहूरियत और कैसा सिस्टम, और फिर इस सिस्टम से जो हम तवक्कुआत लगाते हैं कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी तो जमहूर की ज़िंदगियों में इत्मीनान आएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कायम होगा, फिर यही सूरत हाल होगी जैसी जमहूरियत डिलीवर कर रही है। बिल्कुल। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज सख्त रिमार्क्स दिए हैं ख्वाजा आसिफ के मामले पर। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी मामला अदालत में लाना अरकान के हल्फ का पास रखने में नाकामी का एतराफ़ है। तो पार्लियामेंट किस लिए, जब आपने कहा हर मामला अदालत ही लेकर जाना है, क्यों नहीं फाल किया जा रहा? ये तो खैर हमारी सियासत का एक खासा बन गया है कि वो बहुत से फैसले जो कि पार्लियामेंट में होने चाहिए
جو سیاستدانوں کو یعنی بڑی پارٹیوں کو چھوٹی پارٹیوں کو مل کے بیٹھ کے طے کرنے چاہیے وہ ان سے طے نہیں ہوتے کیونکہ کوئی اپنی پوزیشن بدلنے کو تیار نہیں ہے. جمہوریت میں جو ہے اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی جمہوریت اپنی صحیح شکل میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی وہ جو اہمیت ہے کاغذ پہ تو ہے لیکن عملی سیاست میں وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلے باہر کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا تو ہائی کورٹ چلے جائیں گے. ایک چیز جو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سیاسی اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, اگر آپ سیاسی اداروں سے اپنے معاملات طے نہیں کریں گے تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے. ریاستی اداروں میں بیوروکریسی ہے, ریاستی اداروں میں فوج ہے, ریاستی اداروں میں جوڈیشری ہے, یہ سارے ریاستی ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ریاستی ادارے ہیں. یہ ادارے ہمیشہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اگر سیاسی ادارے جو ہیں وہ اپنے فرائض بطریق احسن ادا نہ کریں. جہاں تک اس آرڈیننس کا تعلق ہے, جو اعتراض ہے وہ صرف ایک طریقہ کار پہ ہے, اور جمہوریت کی کمزوری یہ ہے کہ جمہوریت کو بعض دفعہ جمہوریت کا نام لے کے تباہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی تھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے اس سلسلے میں ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی بات کر کے کوئی ایک راستہ نکال لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ سے وہ جھگڑا, وہ تنازع چلتا رہے گا. سینٹ کا الیکشن ہوگا, جو پارٹی ہارے گی وہ پھر وہی کرے گی جو کہ ہمارے الیکشن کے بعد کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت یہی ہے کہ لوگ سیٹیاں بجائیں اسمبلی میں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, ایک دوسرے پہ اعتراضات کریں؟ تو کیا وقت ہے؟ اگر آپ احترام نہیں کر سکتے اداروں کا تو آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے, ریاستی ادارے آپ کی رسپیکٹ کریں گے؟ اور دنیا میں بھی کیا امیج جائے گا ہماری پارلیمنٹ کا؟ خاور آپ کی طرف آؤں گی. اب آرڈیننس تو جاری کر دیا حکومت نے, آج بلاول نے تحفظات کا اظہار کیا, اب کل اپوزیشن کا اس پر رد عمل بھی سامنے آ جائے گا. کیا اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو شکر الحمدللہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ وی آر دا اونلی مسلم کنٹری پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ہم ایک میجورٹی مسلم کنٹری ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت جمہوریت سن 2000 سے آنورڈ چل رہی ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ہم بات چیت کر سکتے رہے ہیں, پارلیمان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. میں اس کو ایک اچھی بات سمجھتا ہوں. دنیا بھر کی پارلیمان کے اندر اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر تو جو حالات و واقعات ہوئے سب کے سامنے, اگین پارلیمنٹس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہیں. جب یاد صاحب بھی تھے 2008 سے 2013 تک, تب بھی ٹھیک ٹھاک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دینگا مجتی ہوا کرتی تھی. اچھے خاصے وہاں پہ مکے شکے بھی خاصی ہوتی رہی تھی, اور اچھے خاصے مکے شکے بھی چل رہے تھے. لہٰذا ہمیں اس چیز سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے کہ پارلیمان کے اندر کیوں لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے. اصل مسئلہ دیکھیں, ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ایک بیماری کی جڑ ہے نا جمہوریت کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اب 2 دن پہلے جب اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, وہ اخبارات میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں لینا سینٹ کے الیکشن سے, مجھے کچھ نہیں لینا نیشنل اسمبلی سے, مجھے کچھ نہیں لینا صوبائی اسمبلیوں سے, آپ بس جو مرضی ہے اس جو موجودہ سسٹم ہے عمران خان کو اقتدار سے نکال باہر کریں, ملک کو جیم کر دیں. لہٰذا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ابھی کہا سلمان صاحب نے کہ جی میں نے کہا کہ یہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی کا جو ہمیں مظاہرہ نظر آنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, حکومت کی طرف سے ہمیں ایک قانون سامنے آتا ہوا نظر آیا, اس کے اوپر انہوں نے ویٹو کر دیا. مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ تمام باتیں جو ہیں شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹنگ کی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بالکل ہرگز روادار نہیں ہے. تو یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا, اس میں کوئی میرے حال میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, واضح طور پر اس آرڈیننس کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دے دی کہ جی آپ ایک عام قانون سازی کے ذریعے یہ الیکشن کروا سکتے ہیں اوپن بیلٹنگ کے ذریعے, تو وہ یہ آرڈیننس امپلیمنٹ ہو جائے گا. اگر کہا گیا کہ جی نہیں کروا سکتے تو یقینی طور پہ یہ لیپس کر جائے گا, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے آئینی ترمیم کے لیے, وہ حکومت کے پاس ہے نہیں. اللہ خیر صلاح. باقی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, ارکان کہہ رہے ہیں جی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم کے اوپر اعتماد کوئی نہیں ہے,
اور جناب اعلیٰ اسی ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے اب تو مجھے بھی 2 دہائیاں ہو گئی ہیں جرنلزم میں کس طرح کے ریٹ لگتے تھے کس کو کتنے پیسے ملتے تھے یہ ہوتا رہا ہے یہ ایک بیماری ہماری جو سیاست کے اندر موجود ہے اگر اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے میں بالکل ریاض صاحب کے ساتھ ہوں اس حوالے سے باقی ہمارے ملک میں سرٹنلی جمہوریت کا بھی تھوڑا وقت گزرا ہے جہاں جہاں جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی ہے ادھر ٹائم لگا ہے چاہے وہ یورپ ہے چاہے برطانیہ ہے چاہے امریکہ ہے تو ہمارے ہاں بھی اب 5 ٹرمز پورا کرنا شروع ہو گئی ہیں اسمبلیز 2002 سے آنورڈ اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان بھی اپنی ٹرم پوری کرے گا 2023 تک یہ جو موجودہ اسمبلی ہے تو اس کے بعد پھر اگلے الیکشنز ہوں گے پھر ایک دیکھیں گے کس کو اقتدار ملتا ہے کون اپوزیشن میں بیٹھتا ہے لیکن جو معاملہ چل رہا ہے اس کا حل صرف اوپن بیلٹنگ ہی ہے یا پھر امریکہ اور آسٹریلیا کے ماڈل کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے کیونکہ جمہوریت میں تو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے اس کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا ہے لیکن کیا یہ واحد حل ہے جس سے ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے گا یا صاحب ہمارے سامنے امریکہ اور آسٹریلیا کے ماڈل بھی ہیں جہاں عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں سینیٹر دیکھیں جی وہ حالات بالکل اور ہیں وہ ماڈلز بالکل اور ہیں امریکہ کے 50 ریاستیں ہیں ہر ریاست جو ہے 2 سینیٹرز منتخب کرتی ہے یہاں سے جتنے کے الیکشن ہیں ہمارے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور بلدیات کے ہم نے کرائے نہیں وہ بھی اس سال ہم کرا لیں تو بہت بڑی چیز ہوگی اتنے ہی ہم ٹھیک طرح کرا دیں تو یہ ٹھیک ہے یہ جو سینٹ الیکشن میں ایک قباحت تھی وہ دور ہونے جا رہی ہے یہاں پہ مشینری جو ہم اصلاحات وغیرہ کی بات کرتے ہیں سب کچھ قانون موجود ہے مشینری موجود ہے اسے صحیح درست طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو 1970 تک تو اس ملک میں جنرل الیکشن ہوئے ہی نہیں تھے اس کے بعد ہوئے 70 کے شفاف تھے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون میں کوئی خرابی ہے 2 چیزیں ہیں باہر سے الیکشنز میں مداخلت ہوتی ہے جو پاورفل ادارے ہیں کرتے ہیں لیکن یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہونا چاہیے جن کا بیانیہ وہ ہے مزاحمت کا فلانا بھائی ان کے گرد وہ جو علیس بابا اور 40 چوروں والی داستانیں ہیں جب یہ حالت ہو تو پھر آپ کی بات میں وزن نہیں رہتا وہ اگلے پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے آپ کی تو یہ کہانیاں ہیں فلیٹوں سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک تو تھوڑا سا اپنا معیار سیاستدانوں کو معاشرے کو درست کرنا چاہیے قانون سارا کچھ ہے انگریز جو ہیں اتنے تھبے قانون کے یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں پولیس رولز یہ آپ پڑھیں 1935 کے ہیں 3 والیومز ہیں ہر چیز کا لکھا ہوا ہے اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے تو وہ اور بات ہے تو یہاں پہ کوئی نئی ایسے وہ جو آپ کل کہہ رہی تھی قانون سازی یہاں پہ بہت ہو چکی ہے جتنی انگریز نے کر دی ہے ہماری پوری تاریخ میں یہاں پہ قانون سازی نہیں ہوئی ہم سے وہ آگے سے ہم کرتے نہیں ہیں ہمارا آئین جو ہے اسلامی ریفرنسز سے بھرا ہوا ہے اسلام کیا وہ جو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا یا ہم عمل درآمد کرتے ہیں ہمارا اوتھ جو ہے پرائم منسٹر کا وہ جی ہم وی بلیو ان دی آئیڈیالوجی آف اسلام کسی نے ابھی تشریح نہیں کی کہ لیکن وزیر اعظم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنایا جائے سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گے آپ کو کیا لگتا ہے جی نارمل ریاست بن جائے تو بہت چیز ہے ٹھیک سلمان صاحب لاکھ جتن کر لی ہیں انہوں نے کہ اوپن کروایا جائے سینٹ انتخابات کو آپ کو لگتا ہے کہ آرڈیننس بھی جاری کر دیا یہ ہو پائے گا اوپن دیکھیں عائشہ اس میں اپنا مریم اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ الیکشن کمیشن کی ریزرویشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کی رائے سب سے ویلڈ ہے جو دیکھیں نا سپریم کورٹ نے تمام سٹیک ہولڈر سے رائے مانگی تھی اور پختونخوا اور پنجاب کی حکومت نے اوپن اینڈ کی بات کی سندھ نے اپنی ریزرویشن شو کی اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن اب ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بھی رولنگ ہے سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس بھی تو پڑھے نا کہ لاسٹ سماعت میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں جتنی قانون سازی کی بات کی ہے قانون سازی ایک سنجیدہ عمل ہے جس کے لیے سنجیدگی اختیار کرنا ضروری ہے
اور جہاں تک وہ علی بابا 40 چوروں کی مثال ہے، ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ علی بابا تبدیل ہو جاتے ہیں، 40 چور دندراتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا سارا سیاسی سسٹم 40 چوروں کے ارد گرد گھومتا ہے، اس لیے پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں بن سکی۔ اور آخری بات وہ جو آپ نے کہا، یہ ساری صورتحال جو طاری ہوئی ہے، میرا خیال کہ یا تو آئینی ترمیم ہونی تھی، لہذا مجھے امکان یہی لگتا ہے کہ یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، جبکہ ہماری سب کی رائے ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ریفرنس گیا ہوا ہے وہ کیا ریفرنس کو دیتا ہے۔ ریفرنس میں کوئی اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا، ایک آدھ ہفتے میں ریفرنس کی آنے کی امید ہے، ان کی سفارش کی وہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے شروع میں ایک بات کہی ویری کوئکلی کہ ڈائریکٹ الیکشن سینٹ کا، دیکھیے یہ سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، اس میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ٹائم نہیں ہے، ایک خاص کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے، جب تک اگر آپ اس کانسیپٹ کو بدل دیں گے تب آپ ڈائریکٹ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ موجودہ کانسیپٹ میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ خبر آپ کے خیال میں اوپن ہوگا یا پھر خفیہ رائے شماری ہی چلے گی سینٹ میں؟ دیکھیں، سینٹ چیئرمین کہتا ہے اوپن ہو، اسپیکر نیشنل اسمبلی کہتا ہے اوپن ہو، کے پی اسمبلی کہتی ہے اوپن ہو، پنجاب اسمبلی کہتی ہے اوپن ہو، سندھ اسمبلی اور پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں اوپن نہ ہو۔ ان کے اپنی سیاسی وجوہات ہیں۔ لارجر جو مبصرین ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اوپن ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر یہ خرابی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی انٹرپریٹ کر دے گا کہ آئینی اور قانونی طور پر کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لہٰذا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ایوالو ہوتی ہے سسٹم۔ حکومت نے جتنی کوششیں کرنی تھی کر لی، لاکھ جتن کر لیے، اب معاملہ عدالت پر ہے، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔